الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت شیخ بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 27 رمضان 566 ہجری میں ملتان کے علاقے کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا وجیہ الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جو کہ بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جو کہ بہت زیادہ پرہیزگار خاتون تھی۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کے دادا مکۃ المکرمہ میں رہتے تھے اور قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب قصی بن کلاب سے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سلسلہ نسب میں مل جاتا ہے۔ انہی کے ایک بیٹے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے ملتان کے علاقے کوٹ کروڑ میں آ بسے۔ یہیں حضرت ذکریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے اور کا فیض جاری ہوا، اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والدین نے کی، پھر آپ کے والد نے مزید تعلیم کے لیے علاقائی مدرسے میں داخل کیا، جہاں آپ نے پہلے ناظرہ قرآن پڑھا، پھر حفظ قرآن شروع کیا، اور صرف 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن گئے۔ جبکہ آپ 12 یا 13 سال کے ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چچا شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی کفالت اپنے سر لے لی اور کوٹ کروڑ کے بڑے بڑے علماء کے ذریعے آپ کو مزید تعلیم دلوائی۔ آپ کے استادوں میں مولانا عبدالرشید کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں۔ جب آپ تمام علاقائی علوم کی تکمیل کر چکے تو مزید علم دین کے لیے گھر سے نکل پڑے اور خراساں پہنچے، اور کئی سال تک خراساں کے علماء اور بزرگان دین سے ظاہری و باطنی علم حاصل کرتے رہے۔ پھر آپ بخارا تشریف لے گئے اور تقریباً 8 سال تک وہاں کے علماء فضلاء سے اکتساب علم کرتے رہے۔ آپ اپنی عبادت اور ریاضت، تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے پورے بخارا میں فرشتہ کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ پھر آپ بخارا سے حج بیت اللہ کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ میں حاضر ہوئے۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی، اور پھر یہیں قیام کر لیا۔ اس وقت مولانا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 50 سال سے مسجد نبوی میں درس حدیث ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے نہ صرف ان کے حلقہ درس میں شمولیت اختیار کی، بلکہ ان کے شاگرد بن گئے اور ان سے علم حدیث حاصل کیا، اور علم حدیث کی تکمیل کے بعد علم حدیث پڑھانے کے لیے ان سے سند بھی حاصل کی۔ پھر کچھ عرصہ قلب و نظر کی صفائی کے لیے روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رہائش پذیر ہو گئے۔ پھر وہاں سے فیضیاب ہو کر بیت المقدس پہنچے، وہاں سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ بغداد میں آپ کی ملاقات بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ آپ کی خدمت میں رہ کر فیضیاب ہوئے اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ مرشد نے بہت جلد آپ کی تکمیل کر دی اور خلافت و اجازت مرحمت فرما دی، اور 17 دن میں آپ ولایت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ پھر آپ کے پیر و مرشد نے حکم دیا کہ ملتان جاؤ اور خلق خدا کی اصلاح کرو اور ان کو فیض پہنچاؤ۔ پھر آپ بخارا سے غزنی پہنچے، وہاں سے ملتان پہنچے، جہاں آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ملتان پہنچ کر آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ اور چچا انتقال کر گئے ہیں۔ پھر آپ کے بہنوئی عبدالرشید نے اپنی بہن رشیدہ بی بی سے آپ کا نکاح کر دیا۔ حضرت بہاء الدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شادی کے بعد ملتان کے پرانے قلعے میں آپ نے ایک عظیم الشان حویلی تعمیر کروائی اور لوگوں کے لیے فیض و برکات اور رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ملتان کے علاقے میں بہت جلد آپ کی عبادت و ریاضت،
تقوی، پرہیزگاری اور کشف و کرامات کی شہرت پھیل گئی۔ آپ کی نگاہ جدھر اٹھتی دلوں کو مسخر کر دیتی۔ آپ نے کچھ اس انداز سے اور حسن اخلاق سے تبلیغ دین کی کہ تھوڑے ہی عرصے میں لاکھوں لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ بے شمار غیر مسلم جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے لگے۔ آپ نے خلق خدا کی تعلیم کے لیے ایک بہت بڑا دینی مدرسہ بھی قائم کیا اور اس میں طلباء کے لیے خوراک اور رہائش کا بھی انتظام کیا۔ غرض کے ملتان میں آپ نے خلق خدا کی رشد و ہدایت کا بڑا انتظام کیا اور آپ برسوں ملتان کی سرزمی پر درس حدیث ارشاد فرماتے رہے اور خلق خدا کی اصلاح کے لیے واعظ فرماتے رہے۔ آپ نے ملتان ہی نہیں پورے پنجاب میں اس قدر ہندوؤں کو مسلمان کیا کہ انگریز مورخ بھی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ پنجاب میں دو بزرگوں نے اسلام پھیلایا، ان میں ایک بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہیں۔ آپ سے کئی کرامات سرز ہوئی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اولاد نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، پھر آنکھیں کھول کر اس عورت سے ارشاد فرمایا، اے عورت، تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ وہ عورت یہ سن کر روتی ہوئی وہاں سے نکل پڑی۔ راستے میں اس عورت کو شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے ہیں، ملے۔ اس عورت سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے ساری بات بتا دی تو انہوں نے کہا، اے عورت، جواب میں تمہیں سکھا دیتا ہوں، پر دادا جان کے سامنے میرا نام نہ لینا۔ تم ان سے واپس جا کر کہو کہ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی تو میں آپ کے پاس آتی یا نہ آتی، مجھے مل جاتی، مگر اب جو میں آپ کے پاس آئی ہوں تو مجھے اولاد دلائیں، ورنہ میرا یہاں آنے کا کیا فائدہ۔ اس عورت نے شہزادے سے سنی ہوئی بات جا کر جب بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے اور فرمایا کہ ابھی ہے چھوٹا مگر باتیں بڑی کرتا ہے۔ پھر اس عورت سے فرمایا، اے عورت، تو اپنے گھر جا اور کل میرے پاس آنا، میں آج رات تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا۔ پھر وہ عورت جب اگلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، میں نے تجھے اللہ کی عطا سے 1 2 3 4 5 6 7 بیٹے عطا فرمائے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پوری کر دی اور اس عورت کو پورے 7 بیٹے عطا فرما دیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ بخارا میں کچھ علماء فضلہ آپ سے بحث و مباحثے میں الجھ گئے۔ بحث اس قدر زور پکڑ گئی کہ علماء نے کہا، ہم تو اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جو ہمیں بیت اللہ یہیں بیٹھے بیٹھے دکھا دے۔ یہ سن کر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوراً مراقبے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کر ان علماء فضلہ سے فرمایا، اب آپ تمام لوگ اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سب سے فرمایا کہ اب آپ آنکھیں کھول لو۔ جیسے ہی ان سب نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بخارا کی سرزمین پر اپنی سر کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر سب نے آپ سے معافی چاہی اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ غرض کے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام بے حد خدمت کر کے 7 صفر المظفر 661 ہجری کو انتقال کر جاتے ہیں۔ انتقال والے دن آپ کے صاحبزادے کو ایک نورانی سور شخص ملا اور اس نے ایک خط آپ کے والد کے لیے دیا۔ جب وہ خط حضرت بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تو بآواز بلند اللہ کی صدا لگائی
پھر فرمایا دوست اپنے دوست سے جا ملا۔ اس آواز کو آپ کے آستانے میں موجود ہر شخص نے سنا اور مریدین بڑی تیزی کے ساتھ جب آپ کے حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تھی۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا تو اس وقت پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا میرے بھائی بہاؤالدین عالم فنا سے عالم بقا کی طرف چلے گئے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو ملتان ہی میں دفن کیا گیا، جہاں آپ کا بڑا خوبصورت اور بلند مزار آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے، اور ہر سال صفر المظفر کے مہینے میں آپ کا عظیم الشان عرس منایا جاتا ہے، جس میں بے شمار لوگ شریک ہوتے ہیں۔ آج بھی ملتان شریف کا سب سے بڑا مزار حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں غلطیاں کوتاہیاں اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔